بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں سورہ روم آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور اسی مثال سے متعلق آج کی اس ملاقات میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو ان باتوں کو اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ سننے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اس آیت میں، سورہ روم کی آیت نمبر 28 میں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک مثال جو ہمارے معاملات میں پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بیان فرمائی ہے، اور اس مثال کے ذریعے بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی۔ آیت کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی، ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ یہ آیت ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی، اور آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ ضرب لکم من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہم کو دے رکھا ہے، کیا ہمارے غلاموں میں سے کوئی ہمارا اس میں شریک ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء، ایسا شریک کہ تم اس میں برابر درجے کے ہو، یعنی جس طرح پارٹنر آپس میں برابر درجے پر ہوتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلام بھی شریک ہیں اور تمہارے برابر ہوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سوال ہے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ایسا خطرہ محسوس کرتے ہو جس طرح تم اپنے لوگوں سے، اپنے پارٹنر سے خطرہ محسوس کرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم کھول کھول کر واضح کرتے ہیں اپنی باتوں کو، آیات کو۔ کس لیے وضاحت ہے؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے ان آیتوں کی اور مثال بیان کرتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو باتیں بیان کی گئی، جو مثال بیان کی گئی، یہ ان لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہے جو عقل رکھنے والے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، عقل سلیم ان کے پاس ہے۔ تو یہ آیت کا
ایک عام مفہوم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی مثال بیان فرمائی جو ہمارے ہی میں سے ہے، ہماری ذات سے، ہمارے معاملات سے اس کا تعلق ہے، اور ایسی بات جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا ہے پسند کریں؟ اسی لیے مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، یعنی تنہا اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے شریکوں کو یا اپنے بزرگوں کو شریک کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ یہ سب اللہ کے غلام ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے، اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ یہ سب اللہ کے غلام اور اس کے ماتحت ہیں، ان معبودوں کو بھی مکمل طور پر اختیار حاصل نہیں ہے، کچھ اختیارات، اور اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے پارٹنر ہیں یہ، جیسے کہ مشرکین مکہ کی سوچ، لیکن مکمل اختیارات انہیں نہیں، اور اللہ کے یہ ماتحت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے اس سوچ اور اس قسم کے عقیدے کی اصلاح کے لیے، اور اسی طرح لوگوں میں بھی اور بھی دوسرے لوگوں میں جو اس قسم کی فکر اور سوچ پائی جاتی ہے، شرک سے متعلق جو بات پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے اور اس سے دور رکھنے کے لیے اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی۔ گویا کہ اس مثال کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ہے، توحید بالکل واضح ہو جائے اور مکمل طور پر توحید کی عظمت ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف مثالیں بیان کی ہیں، جس میں سے ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے ایک مثال خود تمہاری بیان کی، تم میں ہی سے بیان کی، انفسکم تمہارے میں سے بیان کی، اور تمہارے میں سے مراد کہ ہماری زندگی میں سے اللہ نے ہماری ایک مثال بیان کی، ہمارے عادات اور ہمارے معاملات اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے، اس میں سے اللہ نے ایک مثال بیان کی، یعنی کوئی ایسی مثال نہیں جو ہماری نگاہ میں نہ ہو، کوئی ایسی بات کی مثال نہیں جس کے بارے میں آج تک ہم نے سنا نہ ہو، کوئی ایسی مثال بیان نہیں کی کہ جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو، بلکہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے ایک مثال تم ہی میں سے بیان کی، یعنی ایسی مثال جو ہمارے مشاہدے میں ہے، ایسی مثال جو ہماری روز مرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، ایسی مثال جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے۔ کیا مثال ہے؟ فرمایا اللہ نے هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، مثال یہ ہے، سوالیہ انداز ہے، هل لکم، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دے رکھا ہے، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، کیا جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، کیا وہ اس مال میں، اس رزق میں، کیا وہ پارٹنر ہیں، ہو سکتے ہیں تمہارے؟
یا کیا وہ تمہارے پارٹنر ہیں، اس میں تمہارے شریک ہیں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم اس میں برابر حق رکھو، تمہارے ساتھ وہ لوگ برابر حق رکھیں، برابری ہو۔ مطلب یہ کہ انسان صاحب مال اور اس کے پاس غلام ہیں، یا اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، نوکر ہیں، تو وہ غلام، وہ نوکر یا جو اس کے ماتحت ہیں، وہ ماتحت ہی بن کے رہے گا۔ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ ہمارے مال میں کوئی برابری ہم سے کرے اور دخل دے اور ہم سے حساب و کتاب لے۔ یہ تو پارٹنر کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کمپنی کی بنیاد رکھی گئی، کوئی فیکٹری ہو، کوئی کمپنی ہو، کوئی تجارت ہو، آپ اس میں تنہا ہیں، اور اس تجارت کی کامیابی کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے ساتھ دوسروں کے رکھنے کی ضرورت ہے، جو آپ کی مدد کریں، ہاتھ بٹائیں، اور وہ سب آپ کے ماتحت ہیں۔ کوئی اس میں سے آپ کا پارٹنر نہیں ہوتا اس تجارت میں، بلکہ آپ تنہا ہیں، جس نے انویسٹ کیا، پیسہ لگایا، اپنی محنت سے اس کمپنی کو بنایا، اس تجارت کو جو ہے شروع کیا، اور باقی جن کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے وہ سب اپنے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے نوکر ہوتے ہیں، اس کے ماتحت ہیں۔ اب کیا ایسا شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے جو ماتحت ہیں وہ اس سے حساب و کتاب لیں اور اس کے ساتھ شریک بن جائیں؟ کوئی شخص ایسا پسند نہیں کرتا۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ جو اس کے ماتحت ہے وہ اس کے برابر آ جائے، اسی جو ہے کاروبار، اسی تجارت میں، اسی کے ساتھ، اسی کمپنی میں، نہیں پسند کرتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس بات کو پسند کرے جو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، اسی کی حکومت پورے کائنات میں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، دوسروں کو کیا ہے شریک ٹھہرائے اور دوسروں کو کیا ہے پارٹنر بنا دے؟ اگر خود انسان اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا، اپنی دنیاوی زندگی میں کسی ایک مخصوص کام میں محدود طاقت انسان کے پاس ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہو جائے، اس کا کوئی پارٹنر بن جائے، بلکہ اپنا ہی جو ہے تنہا رہنا چاہتا ہے اس معاملے میں، اس تجارت میں نہیں پسند کرتا انسان، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے لیے کیا ہے کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو پارٹنر بنانا، انسان اسے کیا ہے پسند کرے؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی، اور یہ ایک ایسی مثال جو خود تمہاری ہی میں سے ہے، یعنی کوئی ایسی مثال نہیں جو کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے، تم نے کبھی دیکھا نہ ہو، کبھی سوچا نہ ہو، بلکہ تمہارے روزمرہ کی زندگی سے ایک مثال اللہ نے بیان کی، اور وہ یہ کہ تمہارے جو ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے ماتحت لوگ ہیں، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا اس میں سے کوئی تمہارا پارٹنر ہے؟ فیما رزقناکم، اس چیز میں کوئی تمہارا کوئی پارٹنر ہے جو تمہارا رزق، تمہاری روزی روٹی جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اس طرح پارٹنر کی وہ تمہارے برابر ہو جائے، اس چیز میں اس کا بھی حق برابر ہو جائے؟ ایسا معاملہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تم ان سے ایسا ہی خطرہ محسوس کرتے ہو جیسے تم اپنوں سے یا اپنے سے خطرہ محسوس کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تم اپنے غلاموں سے اور اپنے ماتحتوں سے خطرہ محسوس کرتے ہو جس طرح تم اپنے سے خطرہ محسوس کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا غلام
اگر تمہارا پارٹنر بننے کی کوشش کرے، تمہارا جو ماتحت ہے وہ تمہارے کاروبار میں دخل دینے کی کوشش کرے، تم سے بھی حساب و کتاب لے، تو تم ادھر ڈرتے ہو اسی طرح جس طرح تم اپنے حقیقی پارٹنر سے ڈرتے ہو۔ یعنی جب انسان کے ساتھ کوئی شریک ہو، کوئی کسی کاروبار کسی کام میں پارٹنر بن جائے، تو پارٹنر سے بھی حساب لیتا ہے کہ کہیں اس نے کوئی خیانت تو نہیں کی، کوئی حساب کتاب میں آگے پیچھے تو نہیں ہوا، اور انسان کو ڈر لاحق رہتا ہے کہ مجھ سے حساب و کتاب لے لے کہ حساب کتاب میں آگے پیچھے ہو جائے تو میرا پردہ فاش ہو جائے۔ یہ ڈر رہتا ہے انسان کو، اس کی کوشش امانت داری کے باوجود۔ تو انسان اسی طرح ڈرتا ہے، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اپنے ماتحتوں سے اور اپنے غلاموں سے جب اس کا پارٹنر بننے کی کوشش کرے تو وہ بھی اسی طرح کیا ہے، ڈرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ادھر یہ مثال بیان کی تاکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ہی سمجھیں۔ اور آخر بھی اللہ نے فرما دیا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ہم اسی طرح اپنی باتوں کو وضاحت کے ساتھ، مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو عقل رکھنے والے ہیں، یعنی جن کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ خواہش ہے کہ حق کو سمجھیں تاکہ اس پر عمل کریں، باطل کو پہچانیں تاکہ اس سے اجتناب کریں۔ عقل مندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی باتوں کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، مثال کے ساتھ کیا ہے، بیان فرماتا ہے۔ المہم حضرات، اس آیت سے متعلق چند باتیں رہ جاتی ہیں، مزید اور وضاحت کی ضرورت ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں بإذن اللہ مزید اور وضاحت اس آیت اور اس مثال سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔